الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا حمد و ثنا خالق کائنات رب دو جہاں کے لیے درود و سلام رحمت دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم مزمل و مدثر طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے واجب القدر واجب الاحترام سامعین کرام بزرگان اسلام نوجوانان اسلام اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں انسان کے پیدا ہو جانے کے بعد موت تک انسان کو کرنا پڑتا ہے محنت، مشقت، مصیبتیں، حالات، پریشانیاں، دکھ، درد، غم، خوشی، ان تمام حالات کو نپٹنا پڑتا ہے۔ جو انسان اس دنیا میں آ گیا وہ دنیا کے جھمیلوں میں ضرور پھنسے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ حضرت انسان جس کو قرآن پاک میں اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے حضرت انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا، جس کی تعریف قرآن میں اللہ نے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا کیے، حضرت فرشتہ کو پیدا کیا، لیکن کوئی تعریف اللہ نے نہیں کی، بلکہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم کہ میرے فرشتوں اس انسان کو آدم کو سجدہ کرو۔ اگر اس فرشتے نے اس آدم کو سجدہ کیا وہ فرشتہ باقی رہا، اور فرشتوں سے افضل اگر کوئی مخلوق تھی جس کا لقب عزازیل تھا، جس کو فرشتوں کا استاذ کا لقب دیا گیا تھا، اس نے انکار کیا، حضرت انسان کی شرافت کا انکار کیا اور کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے اللہ، میں اس انسان سے بہتر ہوں، میں فرشتوں کا استاذ ہوں، یہ بہتر انسان، میری فطرت یہ ہے کہ میں ناری ہوں، آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور یہ انسان خاکی ہے جس کی فطرت یہ ہے کہ وہ پستی کی طرف جائے، تو میں ایک ناری ہو کر کے خاکی کو کیسے سجدہ کروں؟ تو اللہ نے کہا اچھا، حجت بازی کرتا ہے، فخرج منہا فإنک رجیم۔ مختلف جگہوں پر یہ آیت
اور مختلف جگہوں پر اس منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا اتنا بلند مقام کیا ہے کہ اگر انسان کی عزت اس کے مقام کا جس فرشتے نے اقرار کیا تو وہ باقی رہا، اور جس نے انکار کیا فرشتوں کا استاذ ہونے کے باوجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں لٹکا دیا گیا۔ تو یہ ساری فضیلتیں ایک طرف ہیں۔ اب یہ انسان جس کا اتنا اونچا مقام، ایک دوسری جگہ اللہ پر فرماتے ہیں کہ میں نے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ میں نے تمام مخلوق کو اس انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب چاہے وہ مخلوق انسان کی خدمت چاہے بلا واسطہ کے کرے یا بالواسطہ کے کرے۔ مثال کے طور پر ہوا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، پیدا کی ہوئی چیز ہے، انسان کی خدمت کرتی ہے بغیر کسی واسطے کے۔ اسی طریقے سے حلال جانور، حلال پرندے، بلا واسطہ کے انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کھیتی، ہل جوتنا وغیرہ کا کام لیا کرتا تھا، اب اور یہ اور بات ہے کہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، موٹر کا زمانہ آ گیا، لیکن اب بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو بعض مخلوقات کا فائدہ انسان کو بلا واسطہ کے، بغیر کسی چیز کے حائل ہوئے انسان کو فائدہ ہے، اور بعض مخلوق کا فائدہ انسان کو واسطے کے ساتھ ہے۔ مثلا زہریلے سانپ ہیں، اس سے انسان کو فائدہ ہے، وہ یہ کہ انسان اپنا جو اندر کا زہریلا سانس باہر پھینکتا ہے وہ زہریلے سانپ نگل لیتے ہیں۔ تو بہرحال ہر مخلوق کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اور حضرت انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اتنا اونچا مقام انسان کا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے جس مخلوق کو اتنا اونچا مقام دیا، اللہ نے جس مخلوق کو اتنے ہائی پاور کا مقام دیا، پھر یہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے تب سے لے کر کے موت تک یا میدان محشر تک مصیبتوں میں، حالات میں کیوں یہ انسان گرتا ہے؟ میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی ایک آیت، ایک سورت ہے سورۃ الانشقاق، سورت کا نام ہے، اذا السماء انشقت وادنت لربها وحقت۔ یہ سورت کے شروع آیتوں میں اللہ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد 2-3 آیتوں کے بعد یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، جو آیت میں نے خطبہ معصورہ میں پڑھی ہے کہ اے انسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، یقیناً تمہارا مقام بہت اونچا ہے، اگر تم اپنے نفس پر قابو پالو تو فرشتے سے افضل، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن تمہیں محنت، تمہیں مشقت، تمہیں کام کرنا ہوگا۔ کادح الی ربک کدحا فملاقی، کب تک؟ جب تک کہ تم اللہ سے نہ مل لو۔ علماء مفسرین، جو علماء حضرات ہیں، وہ اس آیت کے گرامری اعتبار سے اگر اس آیت کا جائزہ لیں تو فملاقی، انسان اس دنیا میں اس وقت تک محنت کرتا رہے گا جب تک کہ ملاقات نہ کر لے۔ قی آخر میں ایک ہے آ رہا ہے، فملاقی ہی اصل میں ہے۔ اب یہ جو ہی ہے یہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ عربی گرامر کے اعتبار سے ایک ضمیر ہوتا ہے، اس کا مرجع پیچھے لوٹتا ہے۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ زید گھر سے آیا اور وہ کھانا کھایا، اب وہ بول رہے ہیں، یہ نہیں کہ زید گھر سے آیا اور زید کھانا کھایا، نہیں کہہ رہے ہیں زید آیا اور وہ کھانا کھایا۔ یہ جو وہ ہے جس کو انگلش میں پتہ نہیں پروناؤن نون کیا جو کہتے ہیں، عربی میں ضمائر کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہاں ہے قرآن میں فملاقی، میں ایک باریک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ہاں کدھر لوٹ رہی ہے؟ زید گھر اسکول سے گھر آیا اور وہ کھایا، وہ یعنی زید، اس مثال میں، اس اگزامپل میں۔ اسی طریقے سے قرآن میں جو یہ لفظ آیا ہے فملاقی، انسان کو پیدا ہونے کے بعد محنت، مشقت، حالات سے دوچار ہونا، یہ اس کے ساتھ ہوتے رہیں گے۔ کب تک؟ فملاقی، جب تک کہ وہ اس سے مل نہ لے۔
اب سوال ہے کہ اس سے کون ہے وہ اس سے، ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تو علماء مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہی کا مرجع یعنی جو اس ہے، اس کو پیچھے لوٹاؤ، پیچھے کس کا تذکرہ آیا ہے؟ تو پیچھے دو چیزوں کا تذکرہ ہے، ربک کا، ایک رب کا لفظ آیا ہے۔ اب اگر ہم اس ہی کو پیچھے ربکا کے پاس لوٹاتے ہیں، یہ گرامر کی بات بتا رہا ہوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کے پیدا ہونے کے بعد اس وقت تک یہ مصیبتوں میں ہی پھنسا رہے گا جب تک کہ وہ اپنے رب سے مل نہ لے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ موت تک اس پر حالات آتے رہیں گے۔ اور اگر ہم اس ہی کو، دو لفظ ہیں، ایک ہے ربکا ہے پیچھے آیتوں میں، اور ایک لفظ ہے قدحن۔ قدحن کے معنی آتے ہیں محنت، مشقت۔ اب اگر اس ہی کے ضمیر کو ادھر لفظ قدحن کی طرف لوٹائیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ انسان کو اس دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر اس وقت تک محنت بھی کرنا ہوگا، حالات کے تھپیڑوں سے الجھنا بھی ہوگا، حالات کو برداشت کرنا بھی ہوگا، جب تک کہ وہ اپنے اعمال کے جزا سزا سے ملاقات نہ کر لے، پھر بات آئے گی قیامت تک۔ تو اس آیت سے ہمیں ایک سبق ملا ہے کہ اے انسان، مسلمان نہیں صرف انسان، تمہیں تو حالات آئیں گے، تم پر مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، چاہے پریشانی کا کوئی بھی نام ہو، موجودہ زمانے کے پریشانی کا نام NRP CAA جو بھی نام ہو، حالات آئیں گے، چاہے وہ حالات رب سے ملنے تک کے ہوں یا اپنے اعمال کے دیکھنے تک کے ہوں۔ اب یہ تو خیر حالات آئیں گے انسان پر، جزا سزا اللہ کی طرف سے اس پر کیا انعام ملے گا تو میں آخر وقت میں انشاءاللہ بتاؤں گا اس پر کیا انعام ملے گا۔ اس وقت یہ انسان جس کا لقب بڑا اونچا ہے، ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص بھاگا ہوا دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ حضرت غضب ہو گیا۔ تو حضرت نے کہا کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ تو سوال کرنے والے نے بتایا کہ حضرت میں نے جوش میں آ کر، اپنی بیوی کی محبت میں آ کر کے میں نے یہ کہا کہ اگر تو اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ اب میں پریشان ہوں کہ بھائی میری بیوی کتنی بھی زیادہ گوری ہو جائے، اس چاند سے تو زیادہ چمکدار ہو نہیں سکتی، اب میرے لیے کیا مسئلہ ہوگا اور میں اس کے بنا رہ بھی نہیں سکتا۔ تو حضرت نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سارے مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے، طلاق واقع ہو چکی ہے، اب جائیے اپنا راستہ دیکھیے۔ لیکن جب حضرت کے پاس یہ مسئلہ آیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ دنیا کے تمام مفتیان کرام کا فتویٰ ایک طرف اور میں قرآن پاک کی ایک آیت کا سہارا لے کر کے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، اس کا وزن ایک طرف۔ اور حضرت نے کہا کہ کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ سب نے کہا کہ دلیل دو، سارے دنیا کے مفتی ایک طرف، آپ ایک طرف، دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے اسی آیت کو پڑھا، یا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا۔ تو حضرت نے یہ کہا اگر اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ اشرف افضل کوئی مخلوق ہے وہ انسان ہے، جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، چاند کی تعریف اللہ نے نہیں کی، تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، لہذا طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تو اتنا مقام والا انسان، اس پر یہ حالات، جی ہاں حالات آئیں گے، گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ آپ کو 3-4، آپ کو بھی اور مجھے بھی، اللہ کرے کہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے اور مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ آپ سے زیادہ کہنے والا محتاج ہوتا ہے، آپ کے سننے سے پہلے ہم اپنی کانوں سے اپنی بات سن رہے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا میں، اس سرزمین میں ہمیں زندہ رکھے۔ اس وقت ہمارے چوٹی کے جو علماء کرام ہیں، جو رہبران قوم و ملت سمجھے اور جانے مانے جاتے ہیں، ہر کسی کی ایک آواز، ایک پکار ہے ان حالات کے پس منظر میں۔ آپ نے اور ہم نے ایک بڑے عالم، ہمارے ہندوستان کی ایک بڑی مشہور شخصیت حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم، سب کسی نے شاید ان کا نام سنا ہے، بڑے جلیل القدر عالم
بڑے ذی استعداد عالم، اور اللہ نے جہاں پر ان کو تقوی کی دولت سے، ایک تو ہوتا ہے عالم ہونا علم والا، ساتھ میں تقوی کی دولت کا مل جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جانکار تو ہزاروں ہوتے ہیں، شیطان سے بڑھ کر کہاں کوئی عالم ہے؟ اتنا بڑا شیطان عالم تھا کہ جب اللہ سے بغاوت کر کے جا رہا ہے تب بھی اللہ سے ایک چیز کی مہلت لے کر کے گیا اور کہا کہ یا اللہ آپ ہمیں قیامت تک مہلت دے دیجئے۔ اتنا بڑا شیطان عالم تھا اور اللہ کی عادتوں کو، اللہ کو اتنا پہچانتا تھا کہ جاتے ہوئے بھی، بغاوت کرتے ہوئے بھی اللہ سے لے کر کے جا رہا ہے۔ اتنا بڑا عالم تھا لیکن تقوی کی دولت سے خالی تھا، ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہوا۔ تو اللہ، یہ حضرت مولانا بڑے عالم، بڑے نسبت والے عالم، بڑے تقوی والے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ بڑے زبردست انگلش جاننے والے، پڑھنے والے ہیں۔ ان کا تجزیہ ہے، ان کی پکار ہے اور ان کی ایک آواز ہے، اور انہوں نے صاف الفاظوں میں ہم تمام ہندوستانی لوگوں سے، مسلمانوں سے نہیں، تمام ہندوستانی لوگوں سے ایک اپیل کر رہے ہیں، جن کے ساتھ میں امارت شریعہ بھی ہے، جمعیت علماء ہند بھی ہے، سب کی متفقہ اعتبار سے ایک آواز، ایک پکار ہے اور ایک اپیل ہے۔ وہ اپیل یہ ہے، اب حالات ایسے آ گئے ہیں کہ ہم اور آپ صرف اپنے بیوی، اپنے فیملی کا خرچہ برداشت کر کے، ان کی ضروریات کی تکمیل کر کے خوش نہ ہو، ہماری ذمہ داری ابھی پوری نہیں ہوئی۔ حالات کا رخ ایسا موڑ دیا گیا ہے کہ اب ہمیں گھر کے علاوہ باہر کی بھی فکر کرنی ہوگی۔ حالات کا رخ اتنا زیادہ موڑ دیا گیا ہے کہ آج ہمیں ایک پلاننگ، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے گھر کو بھی چلانا، باقی رہنا، اور ساتھ میں باہر بھی ہمیں اور آپ کو کام کرنا ہوگا۔ اور یہ کام کب تک کرنا ہوگا؟ میں نے قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے بتایا، موت تک۔ کیا ان کی آواز ہے؟ کیا ان کی اپیل ہے؟ کیا ان کی درخواستیں ہیں ہم تمام لوگوں سے؟ اور وقت بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کی نظر حالات پر بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے، حالات ہیں ہمارے اوپر اور یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ 15 اگست آتا ہے، مدرسے کے ملا اور مسجد کا خطیب اور مدرسے کا شیخ الحدیث جب تقریر کرتا ہے، ہمارے اکابرین نے یہ قربانیاں دی، یہ قربانیاں دی۔ تقریر کرنا آسان ہوتا ہے کہ ہمارے اکابرین نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا۔ جناب والا، آج حالات ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں جن کے بارے میں ہم نے تقریر کی ہے، جن کے بارے میں ہم نے چیخ چیخ کے اپنا نام روشن کیا ہے، آج حالات ہم سے انہی قربانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو حوصلہ کے ساتھ، پوری طاقت قوت کے ساتھ، پورے پرامن طریقے کے ساتھ مکمل تیار رہنا ہوگا۔ حضرت کی اپیل یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے، کمیٹی بنائی جائے، کمیٹی بنائی جائے، جس کمیٹی میں ہندو بھی ہوگا، سکھ بھی ہوگا، دلت بھی ہوگا، عیسائی بھی ہوگا، پارسی بھی ہوگا، مسلمان بھی ہوگا، ہر طبقے کے، ہر سماج کے، ہر ذات کے نمائندے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوں گے۔ ان کا کام یہ ہوگا کہ تمام کے افراد، تمام کے وہ ممبران، ہر کوئی اپنی اپنی ذات کے، اپنی برادری کے، اپنے قبیلے کے، اپنے دھرم کے نمائندگی کرنے والے ہوں گے۔ سب کو ایک رائے پر متفق ہونا ضروری ہوگا، ایک رائے پر، اس میں اختلاف نہیں کرنا ہوگا، اور پیش سیکولر ذہن کے لوگوں کو، سنجیدہ سلجھا ہوا مزاج کا انسان کو اس میں رکھنا ہوگا۔ پھر کیا کرنا ہوگا اس کمیٹی کو؟ اس کمیٹی کا کام یہ ہے ہر گھر میں جا کر کے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ گشت کرتے ہوئے انہیں سمجھانا ہوگا، انہیں یہ سمجھانا ہوگا جو ابھی جو 1 اپریل سے جو قانون پاس کیا گیا اور جس کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے، اس میں ہوگا یہ کہ سرکاری نمائندے، سرکاری کارندے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو پرائمری اسکول میں ٹیچر وغیرہ ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ گھر گھر آ کر کے آپ سے کوئی دستاویزات نہیں مانگیں گے، صرف پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے، آپ کے ابا کا نام کیا ہے، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی ہے، آپ کا فون نمبر کیا ہے، آپ کے کتنے گھر ہیں، آپ کے ابا کہاں پیدا ہوئے، صرف ہمیں تفصیل بتا دیجئے، آگے کچھ نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری تفصیل لے کے جائیں گے۔
پھر اس کے بعد جو لوکل آفس ہوگی، ان کا کام یہ ہے کہ یہ مکمل تفصیل اکٹھا کرنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد اس آفس میں جمع کر دیا جائے گا۔ جمع کر دینے کے بعد وہاں جو بیٹھے ہوئے سرکاری افسر ہوں گے، ان کا کام یہ ہے کہ مکمل تفصیلی مطالعہ کرے گا۔ وہ تفصیلی مطالعہ کرنے، ابھی تک آپ سے کوئی کاغذ نہیں مانگا گیا، شاید چھوٹی منہ بڑی بات ہے، اس لیے میں نے حضرت کا نام لے کر کے آپ کے سامنے ان کا پیغام دے رہا ہوں، میرا کوئی الفاظ نہیں، کوئی پیغام نہیں۔ تو وہ مطالعہ کرے گا، مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں ایک نوٹس آئے گی اور کہا جائے گا کہ جناب والا آپ یہ سرٹیفکیٹ لے کر کے ہمارے اس آفس آئیے۔ اب تک تو آپ سے کوئی کاغذ نہیں مانگا گیا، صرف تفصیلات پوچھی گئی اور آپ نے بتایا ہاں یہ نام، یہ فلاں ہے، اتنا معلوم نہیں، اتنا معلوم ہے۔ پھر جب آپ کے پاس سرکاری نوٹس آئے گی، پھر آپ سے یہ مانگا جائے گا یہ کاغذ دیجئے، یہ کاغذ دیجئے۔ اب یہاں سے کاغذوں کے دینے لینے کا سلسلہ شروع۔ اب کیا ہوگا؟ آپ کو آفس چھوڑنی پڑے گی، دفتر چھوڑنا ہوگا، دکان چھوڑنا ہوگا، امام ہے مصلی چھوڑنا ہوگا، مدرس ہے مدرسہ چھوڑنا ہوگا۔ اب ان دستاویزات کو دکھاتے پھریے، اور اب ان کے حساب سے آپ نے ثابت نہیں کر پایا، اور جس دن اس کے بعد پھر فوراً ڈی لکھ دیا جائے گا، ڈاؤٹ فل۔ پھر اس کے بعد آپ مشکوک ہو گئے، آپ شہریت ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے، ڈی لکھنے کے بعد آپ سے ووٹ دینے کا حق چھین لیا گیا، آپ کا اکاؤنٹ بند، آپ ٹکٹ لینے جائیں گے اور آپ سے کہا جائے گا کچھ پروف دو، لیکن آپ چونکہ ڈاؤٹ فل ہیں، سب جگہ یہ ہو چکا ہے، آپ کو کوئی ٹکٹ نہیں ملے گی، آپ کو کوئی سرکاری آفر نہیں ملیں گے، یہاں سے آپ پریشان۔ اب آپ کورٹ کچہری نہ جانے کہاں کہاں جائیں گے۔ 15 20 سال 22 سال 25 سال کے بعد اگر آپ ثابت کر دیے تو پھر دوبارہ حقوق ملیں گے، ورنہ ڈیٹینشن کب زندہ باد رہے گا۔ یہ حضرت کی آواز ہے۔ اچھا، یہ جو کمیٹی تشکیل دی جائے گی، ان کا کام یہ ہے، اس کمیٹی کو ہر گھر جا کر کے یہ کہنا ہوگا، چچا جان، امی جان، چاچی جان، خالہ جی، دیکھیے یہ جو سرکاری نمائندے، سرکاری افسران آئیں گے، یہ پوچھیں گے، ہم تمام آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں آپ کوئی تفصیل نہ بتائیں۔ اور جس دن ایک تاریخ ہو جائے گی، سب سے بڑا امتحان اس کمیٹی کا ہوگا۔ یہ کمیٹی کا کام یہ ہے کہ جس دن یہ سرکاری افسران آئیں گے، ان کی ذمہ داری وہ آئیں گے، آنے کے بعد اس کمیٹی کا کام یہ ہوگا کہ سب سے پہلے روزانہ ان کی میٹنگ ہو، روزانہ کارگزاری، بھائی کتنے گھروں سے ملاقات ہوئی، ہر کوئی جائے گا، ہر دھرم ہر فرقے کا آدمی اس میں رہیں گا۔ اس کے بعد جب یہ سرکاری افسران آئیں گے تو حضرت نے کہا یہ جو کمیٹی ہے 20 آدمی پر مشتمل، 50 آدمی پر مشتمل، جس میں سارے مذہب کے نمائندے ہوں گے، اس کمیٹی کا کام یہ ہوگا، پہلے ان کو اپنے پاس بلائیں اور کہے کہ دیکھیے آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کو سرکار نے بھیجا، آپ آئے ہیں، لیکن ایک بات آپ ہم ہی سے پوچھ لیجئے، کیا کھاموں کا پریشان ہوں گے سارے گھر جانا، آپ ساری تفصیل ہم ہی بتا دیتے ہیں، ایسا کیجئے نا۔ اب ہمیں جو یہ پوائنٹ بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ کہہ کر کے اس کو روکنا ہے، منع کرنا ہے کہ دیکھیے آپ جو ہم سے جو تفصیلات مانگتے ہیں، ان تمام تفصیلات کو نوٹ کرنے کے بعد ہمارے بیان دیے ہوئے، ہماری گواہی کے مطابق ہمارے بیان دیے ہوئے تمام چیزوں کو ہمارے ہی خلاف استعمال کیا جائے گا، اس لیے ہم آپ سے معذرت کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ آپ آئے ہیں، بیٹھیے، چائے پیئے، گرمی کا موسم ہے، کولڈ ڈرنک پی لیجئے اور آپ چلے جائیے، ہم کوئی تفصیل آپ کو نہیں بتائیں گے۔ تو یہ درخواست ہے ان کی، تو آپ لوگ کوشش کریں، اور میٹنگیں جگہ جگہ میٹنگیں ہو رہی، جمعیت کی میٹنگ ہو رہی، عمارت کی میٹنگ ہو رہی ہے، ان میٹنگوں میں جائیے اور کام کیجیے، وقت بہت تھوڑا ہے، اور یہ طے ہے کہ تاریخ میں جہاں بھی جس جگہ بھی بڑی کامیابی ملی ہے بغیر آزمائش کے نہیں ملی ہے، حالات آئے ہیں، جانوں کا نذرانہ دینا پڑا ہے، خون کا آخری قطرہ ٹپکانا پڑا ہے، تب جا کر کے کامیابی ملی ہے۔ تو آپ یہ کام کریں، ہمیں بھی استعمال کریں، خود بھی استعمال ہو، جانکار ججز لوگ، وکلا حضرات، وکیل لوگ سب جمع ہو کر کے مشورہ کر کے جتنا جلدی کی اسے کام کرے۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اس ملک میں زندہ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔